حضور نے اس وقت دعا فرمائی تھی، آج آپ دعا فرما دیں۔ مولانا اسد محمود صاحب کے دادا جناب مفتی محمود صاحب نے کانسٹیٹیوشن پاس ہونے کے بعد دعا فرمائی تھی، آج بسم ان اللہ کے پوتے۔ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ گزارشات پیش کرنا میری جماعت کا حق ہے۔ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کی عوامی لیگ اور اس کے مقابل میں جمعیت علماء اسلام جو دستوری کمیٹی کی سربراہی کر رہی تھی، جناب والا جناب اسپیکر، میری گزارش ہے کہ یہ کچھ آرڈر ان دا ہاؤس کائنڈلی کر دیجیے۔ جی، ایکچولی یہ کنونشن ہے، میں شرکاء سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ مولانا اسد محمود صاحب کی بات سنیے۔ سینئر ہمارے منسٹر تقریر کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ، صدق اللہ العظیم۔ جناب اسپیکر، میثاق ملی، دستور پاکستان، آئین پاکستان کے حوالے سے آج جس جشن کا انعقاد اس دستور ساز اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، یہاں پر ان اکابرین کو جنہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو متفقہ آئین دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہاں پر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی کو رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پروفیسر غفور کو اور دیگر اکابرین کو جو اس وقت آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لیکن میں ان لاکھوں سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عبدالصمد خان اچکزئی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے ولی خان کی آواز پر لبیک کہا اور باچا خان کی آواز پر لبیک کہا، میں ان سیاسی کارکنوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ سلسلہ جو آج تک ہمارے پاس پہنچا ہے، جناب اسپیکر، میں ان لاکھوں اور کروڑوں سیاسی کارکنوں کو، ان وکلاء کو، ان ڈاکٹرز کو، ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس متفقہ آئین کو آج بھی برقرار رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو 1954 میں ایک آئین دیا گیا، جناب اسپیکر۔ اس ملک کو سن 62 میں ایک آئین دیا گیا، لیکن وہ دونوں آئین پاکستان میں نہیں چل سکے۔ اس کے بعد سن 67 میں آواز اٹھی کہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین ہے۔ اس آواز پر قوم متوجہ ہوئی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کا قیام آیا، نواب زادہ نصر اللہ خان اس کے کنوینئر بنے، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس کمیٹی کے رکن بنے،
शेख मुजीबुर रहमान उस कमेटी के रुकन बने, वली खान उस कमेटी के रुकन बने। मुल्क के तूल अर्ज में तमाम सियासी क़ुव्वतें जो नज़रियाती लिहाज से पाकिस्तान से पहले भी इंसानों की और मुसलमानों की सियासी तर्जुमानी कर रहे थे, वो उस कमेटी के रुकन बने और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। उनके दो मुतालबे थे जनाब स्पीकर। एक मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगी, और दूसरा मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान में दूसरे तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त जिसकी क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमहुल्लाह कर रहे थे, उनका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान में उस वक्त उनका ख़याल ये था कि वो सदारती निज़ाम हुकूमत और सदारती तर्ज़ हुकूमत के हामी थे, लेकिन बिल आखिर उनको मेज़ पर बैठना पड़ा, और जिसके नतीजे में एक अबूरी आइन दिया गया सन 71 में। उसके बाद मरकज़ में हुकूमत बनी, 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, 2 सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम और नेब की हुकूमत बनी, जिसकी वज़ारत आला एक तरफ मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के हाथ में थी, तो दूसरी तरफ सरदार अताउल्लाह मेंगल उसके वज़ीर आला थे बलूचिस्तान में। वली खान जो आपके इस पार्लिमान के अपोजिशन को लीड कर रहे थे जनाब स्पीकर, उसकी जदोजहद, उन तमाम अकाबिरीन की जदोजहद के नतीजे में इस मुल्क को एक आइन दिया गया, मुत्तफ़िक़ा आइन दिया गया, और उस आइन का नस्बुल ऐन और उसकी राह को मुतय्यन करने के लिए करारदाद मकासद को शामिल किया गया, जो सन 54 के आइन में भी था, जो सन 62 के आइन में भी था। चाहिए ये था जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमतों को जो माजी में गुजरी, 73 में हमने आइन तो दिया जनाब स्पीकर, लेकिन उस आइन के बाद मुल्क के अंदर इमरजेंसी लागू हुई, मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया, मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। आइन बनने के बाद भी इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का रास्ता खुला, और उसको नजरिए ज़रूरत की बुनियाद पर अदालतों ने मोहर लगा कर दी कि आपको आइन में भी तरमीम की इजाज़त है, आपको शख्सी एतबार से इस मुल्क के फैसले करने की भी इजाज़त है। लेकिन मैं अपने अकाबिरीन पर फ़ख्र महसूस करता हूँ, उन्होंने जो शानदार माजी हमारे लिए छोड़ा है, उन्होंने हमारे लिए जिस नस्बुल ऐन का तयन किया है, हम उस नस्बुल ऐन के ऊपर अपने मुस्तकबिल को तयन करेंगे, उसी पॉलिसी को अब आगे ले जाते हुए पाकिस्तान के अंदर आज भी हम महसूस कर रहे हैं जनाब स्पीकर, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन जनरल अयूब करता है, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन हमारे जनरल ज़ियाउल हक करते हैं, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन जनरल मुशर्रफ करता है। चाहिए ये था जनाब स्पीकर कि ये अवाम का नुमाइंदा फोरम पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन फोरम है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तयन भी इसी ऐवान ने करना होगा। आज हम अमरीका की कैंप में हैं, हमें किस तरह अमरीकी कैंप की तरफ ले जाया गया, हमें इस पर एतराज़ नहीं जनाब स्पीकर कि हम अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं चाहते, हमें इस पर एतराज़ नहीं कि हम अपने दोस्त और पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमने चीन के साथ जो माशी मुआहदात किए हैं उनके साथ वो वादे ईफा करें। हम चाहते हैं
کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایران موجود ہے، ہم اس کے ساتھ معاشی تعلقات بنائیں، لیکن ہم کسی کی پیروی میں اور یہاں پر سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں اس ملک کے معاشی، اس ملک کے سیاسی انتظام کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر کہ دنیا بھر کی بین الاقوامی تنظیمیں یہاں ہمارے سیاستدانوں کے لباس میں اور ان کی چمڑی میں اپنے غلاموں کو پالتے ہیں، اپنے غلاموں کو فارن فنڈڈ پارٹیز بنا کر دیتے ہیں، وہ آپ کے آئین کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کی معیشت کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کے عدالتی نظام کو بھی بگاڑتے ہیں، وہ ملک کے اندر قوم کی تقسیم کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ اگر بطور ریاست اداروں کو اربوں روپے دیے جائیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دکھائی دی جانے والی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے اور بن دیکھی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے، تو پھر آج کیوں پاکستان میں فارن فنڈڈ پارٹیوں کو پر پروان چڑھایا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود کہ ان کو فارن فنڈڈ ہوئی، یہودیوں نے بھی کیے، ہندوؤں نے بھی کیے، پھر آج کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم فارن فنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ، ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستان کی ان پارٹیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے پاکستان میں کردار ادا نہیں کریں گی۔ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو ان کے حقوق ان کو آئین نے ان کا حق دیا ہو اور ان کو ان کا حق نہ مل رہا ہو، چاہے وہ پشتون قبائل ہوں، چاہے وہ بلوچ قبائل ہوں، چاہے وہ سرائکی قبائل ہوں، چاہے وہ سندھی قبائل ہوں۔ ہمیں سندھیوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں پشتون قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سرائکی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے ان تمام قوموں کو جن کو آئین نے حق دیا ہے اور ریاست ان کو ان کا حق نہیں دے رہی۔ جناب اسپیکر، واضح بات ہے، آپ کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اسلامی نظریاتی کونسل دیا، اس آئین کے تحت وہ آئینی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کے اندر وہ علماء بھی ہیں، اس کے اندر وہ وکلاء بھی ہیں، اس کے اندر آئینی ماہرین بھی ہیں۔ کیوں ان کے متفقہ سفارشات کو آپ کی 2 یا 3 مرتبہ کی حکومتوں میں اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ کیوں مسلم لیگ کی حکومتوں میں ان سفارشات کو اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ آپ خود بتاتے ہیں ہمیں، ہمارے قائد اعظم کے ساتھ سلسلے میں ہم نے تو ان کو آپ کی نظر سے دیکھا کہ ہم ایک ایسا اسلامی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ کیوں ہمیں اسلامی نظام نہیں دیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی مکمل ہیں، اس کے باوجود بھی قوم کی اس تشنگی کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اگر کسی مذہب پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے، کسی قوم پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے اور حکومت اور ریاست اس حق کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا حق نہیں دے رہی، اور مقابلے میں جناب اسپیکر یہ بہت حساس معاملہ ہے، اگر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اس کی نہیں سنی جاتی۔ ہم تو آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آئین اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ لڑکے اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ میں بندوق اٹھاتے ہیں، ہم ان کو آئین کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ کے پارلیمان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمان ہے، جس کے آئین کو آپ اسلامی کہتے ہیں،
آپ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل نہیں کروا رہے؟ اگر قوم کے اس وعدے کو جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی ماؤں کا خون اور شہادتیں دی، اپنی بہنوں کو اس پاکستان پر قربان کیا، اپنے آباء و اجداد کو اس پاکستان پر قربان کیا، اور بدلے میں آج اگر پاکستان کے اندر اگر مظلوم ہے جناب اسپیکر، تو وہ آج بھی اسلام مظلوم ہے۔ یہاں پر فراڈیے آتے ہیں، یہاں پر آج بھی ایک ریاست مدینہ کا علم بردار کام کر رہا ہے، اور یہاں پر جنرل ضیاء الحق نے بھی اسلام کا نعرہ لگایا، لیکن اسلام پسندوں نے ضیاء الحق کے اس نعرے کو بھی مسترد کیا، اور آج بھی ریاست مدینہ کے علم بردار جس کا کردار مغرب کا ہے، جس کا کردار مغربی تہذیب کا ہے، قوم اس کو بھی جان چکی ہے۔ اگر اس طرح کے فراڈیوں کا راستہ روکنا ہے جناب اسپیکر، تو پھر اس آئین کے تحت جس کا آج ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس آئین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن بحیثیت پارلیمان اور کے رکن کے ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب سے ہمیں یہ آئین ملا ہے، ہم نے اس آئین کو کمزور کیا ہے یا ہم نے اس آئین کو مضبوط کیا ہے؟ میری نظر میں ہم نے آج تک اس آئین کو کمزور کیا ہے۔ ہم نے اس ادارے کے تقدس کو اس طرح برقرار نہیں رکھا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ولی خان کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا شاہ احمد نورانی کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے رفقا کو جو اس دستور ساز کمیٹی میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان عوامی نمائندوں کو جو اس دستور ساز اسمبلی کا حصہ تھے اور انہوں نے اس آئین کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اور میں ایک اور بات پر بھی اس قوم کو اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ 25 سال اس ملک کو آئین نہیں ملا، لوگ جدوجہد کرتے رہے، ایوب خان کا مقابلہ بھی کیا، یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا، جنرل یحییٰ کا مقابلہ بھی کیا، لوگ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے جدوجہد کی، سیاسی نظریات کی حامل تنظیموں کی آواز پر لبیک کہا۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اپنے ملک کو اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں، جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان اکابرین کا کہ جنہوں نے اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری پاکستان بنایا، اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا، لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان اکابرین نے جو ہمارے لیے جس راہ کا تعین کیا، ہمارے لیے جو نصب العین مقرر کیا، کیا اس پر ہم آگے بڑھے ہیں؟ یہاں ہم عدالتوں کے بارے میں جناب اسپیکر کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت انہوں نے متعارف کیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب تک فورن فنڈڈ پارٹیاں بنیں گی، یہ پاکستان بین الاقوامی چوک ہم نہیں بننے دیں گے کہ یہاں پر سیاستدان بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر بیوروکریٹ بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر وکیل بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر عدالت میں جج بھی کرائے پر دستیاب ہو۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے خون دیا، اس خطے کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی، اس لیے نہیں کی جناب اسپیکر کہ انگریز کے غلام ہم پر حکومتیں کریں، ان کے تنخواہ دار ہم پر حکمرانی کرے۔ خدا کے لیے ہماری نسلیں اس میں چلی گئی۔ آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر بزرگ سیاستدان بیٹھے ہیں جنہوں نے ان اکابرین کو، جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا، ان کے ساتھ براہ راست کام کیا۔ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی زندگیاں
इस सफर में चली गई जनाब स्पीकर। शुक्रिया। आज भी हम इस बात का इजहार कर रहे हैं, आज भी हम इस बात का रोना रो रहे हैं। मैं इस बात का अहद करता हूं, फैसले करें, मुल्क के लिए करें। अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशन की पोजीशन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, हमने ये तस्लीम किया कि वो ट्रांजिशन पीरियड था। हम ये भी जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा कबूल किया था, बअम्र मजबूरी कबूल किया था, ट्रांजिशन पीरियड था। अगर आज भी आपने अपने आईन पर अमल दरामद सर दूसरा हाउस शुरू होने वाला है, इख्तिसार कर लीजिए, वाइंड अप कर दीजिए। हम बहुत अहम मसले के बारे में आज इस ऐवान का ये इजलास मुनक़िद किया गया है। मुझे शौक नहीं है, हमने माजी के दो तीन इजलासों में भी हमने गुफ्तगू की। मैं सिर्फ इस बात का कि आज साबिका पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं, आज मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं। ये आइन का भी हम पर हक है, ये इस्लाम का भी हम पर हक है, ये इस कौम का भी हम पर हक है। हम क्यों हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते कि जिसमें हम अपनी कौम के मफाद को मद्देनजर रखें? क्यों हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते कि हम अपने कौम के माशी सहूलत के लिए फैसले कर सके, उनके इंतज़ामी सहूलत के लिए फैसले कर सके? अगर 74, 75, 76 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम इस मकाम पर खड़े हैं, तो हम अपने मुस्तकबिल को भी देख रहे हैं। इसलिए आज जिन अकाबिरीन ने इस पार्लियामान में गुफ्तगू की दस्तूर साज असम्बली के हवाले से, आज हमने ये तय करना होगा कि हमने अपने पाकिस्तान का मुक़द्दर इस ऐवान के ज़रिए तय करना है, किसी एक फ़र्द वाहिद ने तय नहीं करना। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वो आपके शाना बशाना थी, वो आपके शाना बशाना आज भी है और आइंदा भी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला उन तमाम अकाबिरीन का जिन्होंने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, और अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। हमें इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।